اس کی قوت بھی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں اس کے لیے غذا بنی. انشکر لی ولی والدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے. اب دیکھیں جیسے میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت میں اور اس میں بڑی مناسبت ہے ان دو میں. وہ مضمون اب یہاں بھی آ رہا ہے کہ اگر یہ دو حق ٹکرا جائیں، ایک حق اللہ کا ہے شرک نہ کیا جائے، ایک حق والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اب یہ ٹکرا گئے، والدین کہہ رہے ہیں شرک کرو، اب کیا کریں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تم سے جہاد کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تم سے لڑیں، تم سے جھگڑیں اور تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک کرو اور شرک کرو میرے ساتھ ایسی چیز کا کہ جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کا کہنا مت مانو. وہاں پر بھی یہ مضمون آ چکا، یہاں دوبارہ کہ ان کے حقوق ایک حد تک ہیں، اس سے آگے بڑھ کر وہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگے. بازی سے بابا ہم بازی. ان کے حقوق اللہ کے حقوق کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق اللہ کے حقوق سے فائدہ نہیں ہے، اس کے نیچے نہیں. تو شرک نہیں. البتہ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ شرک صرف بت پرستی کو نہیں کہتے، لا تشرک، شرک کی کوئی قسم نہیں. اب اللہ کے کسی ایک حکم کو اگر والدین کہتے ہیں توڑو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرک کا حکم دے رہے ہیں. اس لیے کہ آپ نے والدین کے کہنے پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مطاع اور معبود والدین کو بتا دیا. نفس کے کہنے پر آپ حرام کے اندر منہ مار رہے ہیں تو آپ کا جو حرام جو دولت ہے وہ آپ کا معبود ہے اور آپ کا نفس آپ کا معبود ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو شرک کا مفہوم جو ہے اس کا پورا وسیع مفہوم، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے، اس پر الحمدللہ کہ میں نے تقریباً 20 سال پرانی بات ہے یہ کہ میں نے اقسام حقیقت و اقسام شرک پر 6 گھنٹے کے کیسٹ جو ہے میرے وہ ریکارڈڈ ہیں اور موجود ہیں. تو اس حوالے سے اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شرک سے مراد صرف بت پرستی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے اندر کیا توازن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کے سارے حقوق ہی ساقط ہو گئے. اگر والدین مشرک ہیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو ان کا یہ حکم تو نہیں مانو گے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا. والد تو ہے نا، والدہ تو ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ رہو بہتر انداز میں، صحیح انداز میں خدمت ان کی کرو. اگر انہیں ضرورت ہے تو اپنا مال ان پر خرچ کرو. اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ سارے حقوق ثابت ہو گئے، اب انہیں گالیاں دینی شروع کر دو یا ان کو جو ہے ستانا شروع کر دو، نہیں. لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتے تو مت مانا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی کہ جو میری طرف اپنا رخ کر چکا ہے. یعنی والدین کا اتباع نہیں ہے، والدین کی اطاعت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک. اطاعت ہوگی اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق، اس کے دائرے کے اندر کوئی اطاعت نہیں ہو، لیکن بالفعل اور آزادانہ کوئی اطاعت نہیں والدین. کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا اپنے والدین کی اطاعت کو. کیا حکم دیا گیا؟ حسن سلوک، نیک سلوک. ان کی ضرورت، ان کی خبرگیری ہے، ان کی خدمت ہے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، اس کا مطلب. باقی پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کرنا، وہ کوئی بھی ہے. پہلے انبیاء ہوتے تھے، انبیاء کی پیروی کرو. اب انبیاء نہیں ہے، انبیاء کے خادم ہیں. انبیاء کی امتوں میں جو شخص بھی اٹھا ہے دین کی دعوت لے کر، جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے کہا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھی بنتا ہے، تو پیروی کرو اس کی. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا. والدین بھی یہی آ جائیں گے میرے پاس، تم بھی آ جاؤ. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے. اب یہاں بیچ میں جو آ گیا اللہ کی طرف سے آ گیا، یہ حضرت لقمان کی نصیحت صرف ابھی ایک آئی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی. دوسری وصیت ان کی کیا ہے؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بچے عمل، خواہ وہ نیکی کا ہو خواہ بدی کا ہو، انہا ہا کی ضمیر ہے عمل کی طرف. عمل خواہ ایک رائی کے دانے کے ہم وزن ہو. اب یہ سب سے چھوٹی چیز، رائی کا دانہ، فتیلہ، نقیرہ، یہ 3 چیزیں آتی ہیں قرآن مجید میں عام طور پر چھوٹی شے کی ہے. لا یظلمون فتیلہ، لا یظلمون نقیرہ، اور یہ کہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا. تو چاہے وہ نیکی یا بدی ہو، رائی کے دانے کے ہم وزن. اور پھر فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پہاڑ کی، کسی چٹان کے پیٹ میں جا کر، کسی کھوپ کے اندر جا کر وہ عمل کیا گیا، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں کیا گیا. اب تو آسمانوں میں ہے نا، آپ خلا میں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر اب تو انسان جو ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے. اور فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو، یأت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے. یعنی انسانی اعمال، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانی اعمال ایسی گھٹیا چیز نہیں ہے کہ ایسے ضائع کر دے اللہ، چاہے وہ نیکی ہے چاہے بدی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. لیکن عمل ضائع ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر چاہے وہ
کسی چٹان میں گھس کر کیا گیا ہو، کسی پہاڑ کی کھو میں کیا گیا ہو، چاہے وہ خلا اور فضا کی پہنائیوں میں کیا گیا ہو، چاہے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود کر کیا گیا ہو، یا کہ اللہ ان اللہ لطیف الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ اب دو چیزیں آ گئیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اور اعمال کے بارے میں دیکھ لو، نیکی اور بدی کے نتائج۔ اس سے آگے باعث بعد الموت کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، اس سے بعد جنت اور دوزخ کا تذکرہ، کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی کی بات۔ اصولی طور پر جو چیز حکمت سے انسان جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ دو ہیں، ایک خالق اور اس کے ساتھ شرک نہ ہو، اور نمبر دو اس اعمال انسانی ان کا ضرور بدلہ ملے گا۔ اب اس کے بعد تیسری بات، یا بنی اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھ، یعنی جس اللہ کو تم نے پہچان لیا ہے، اب محض ایک مرتبہ پہچان لینا کافی نہیں ہوگا، اسے یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ شیطان تمہیں ورگلائے گا، تمہیں ادھر ادھر سے جو ہے تمہارا نفس تمہیں غلط راستے پر ڈال دے گا، جب تک کہ یہ ایمان باللہ مستحضر نہ رہے ذہن کے۔ اور ایمان باللہ کو مستحضر رکھنے کے لیے ذکر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ لہذا اب نماز کون سی تھی وہ ہم نہیں جانتے، لیکن کوئی ذریعہ ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کیا، یا بنی اقیم الصلاۃ، اور نمبر 4 وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے، یہ بھی تمہاری ذمہ داریوں میں سے ہے، یہ بھی انسان کی یوں سمجھیے کہ اس کی انسانیت، اس کی شرافت، اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے جو ابنائے نو ہیں، جو بھی انسان ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوں، اور سب سے بڑی بھلائی ان کی، سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ انہیں برائیوں سے روکا جائے اور بھلائیوں کی دعوت دی۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، مصیبت آئیں گی۔ پسند تو کسی کو نہیں ہے کہ آپ اس کو تنقید کریں۔ اگر آپ کسی بچے کو بھی سڑک پر کھیل رہا ہو، گلی میں کھیل رہا ہو، اگر آپ اس سے کہہ دیں کہ بیٹے یہ کوئی کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑو گے تم، تو آپ دیکھ لیجیے پھر کیا آپ کا وہ اس کو کیا جواب دے گا آپ کو۔ اسی لیے آپ بولتے ہی نہیں ہیں کہ آپ لے کر وہاں سے نکل جائیں، تو کسی کو بھی نصیحت پسند نہیں ہے، حق کڑوا ہے، لہٰذا آپ اگر حق کہنا ہے اور نصیحت کرنی ہے تو پھر تیار رہو کہ وہ ممکن ہے تمہیں پلٹ کر گالی دے، وہ کہے کہ تم پہلے ذرا اپنے دامن کو دیکھو تمہارے کتنے دھبے ہیں۔ اب جو بھی ہو برداشت کرو، اور اگر کوئی بڑی بات ہے، اگر فرعون کے سامنے جا کر حق کہو گے تو وہ تو کہے گا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو شے بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ چیزیں ہیں جو بڑی ہمت کے کام ہیں۔ گویا کہ وہ چاروں چیزیں اس میں آ گئیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہاں اصطلاحات علیحدہ ہو گئی، تواصی کی بجائے امر بالمعروف نہی عن المنکر آ گئی، صبر جو کا تو ہے، باقی ایمان اور وہ تمام چیزیں اعمال صالحہ میں سے نماز آ گئی، والدین کے ساتھ اس کے سلوک آ گیا۔ آخری دو آیتیں ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو اپنے گالوں کو پھلا کر مت رکھو لوگوں کے سامنے، یعنی تکبر اور غرور اس انداز میں رہنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تم زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ کو جو اکڑنے والے ہیں، اور یہ مختال بنا خیل سے، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے کی چال میں تمکنت ہے، تو جب انسان بھی بڑی تمکنت کے ساتھ چلتا ہے تو وہ گویا کہ اختیال بن گیا۔ لا يحب كل مختال فخور، شیخی کھوڑے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکا ہے۔ ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم کتنا ہی پاؤں مار کر چلو ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنی گردن اکڑا لو، اونچے ہو جاؤ، سینہ تان لو، اور اوپر ٹرا بھی چڑھا لو، لیکن یہ کہ تم پہاڑوں کی اونچائی تک نہیں پہنچے۔ آخری بات فرمائی وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ میانہ روی ہر اعتبار سے، چال میں بھی، خرچ میں بھی۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، یہ ایک میچور شخصیت کا کہ اس کے اندر ہر اعتبار سے معلوم توازن ہو، انتہا پسندی کسی بھی اعتبار سے۔ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں کوئی آرگومنٹ ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کرو، بات اپنی کرو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میری دلیل تو کمزور پڑ گئی تو پھر وہ اپنی آواز کی والیوم بڑھا کر کوشش کرتا ہے کہ کمپنسیٹ کرے کہ دلیل عقلی اعتبار سے تو کمزور ہے لیکن میری آواز جو ہے وہ اس کے اندر وزن پیدا کر دے۔ ولا مغضوض من صوتک، اور دیکھو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز جو گدھے کی ہوتی ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو جب کرتا ہے تو بلند تو وہ بہت ہوتی ہے، لیکن کس قدر ناپسندیدہ آواز ہے، کتنی ناپسندیدہ آواز ہے۔ تو آواز کی بلندی کوئی حسن نہیں ہے، اصل تو یہ شے ہے کہ آپ جو بات کہیں وہ وزنی ہو، وہ دلیل کے ساتھ ہو، اور وہ آپ اپنی بات کو منوا سکیں اس کے حوالے سے۔ الم تروا ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین، یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، یہ سب تمہاری ضرورتیں بہم پہنچانے میں لگے،
سورج کی تمازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، اسی سے ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، بارشوں کا برسنا، یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی، ظاہرۃ و باطنۃ، یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں باطنی بھی، جو باہر سے نظر آتی ہیں دکھتی ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، بہت سی نعمتیں وہ جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے مدیت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کی احکام کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر اس کے کہ بغیر علم کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، ولا ہدن، نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کی۔ اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ، ہماری پرانی روایات، قومی روایات، اور ہماری جو ہے ہر علاقے کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو زندہ کیا جائے، کروڑ ہار روپیہ چیزوں میں خرچ کیا۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خاص شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں، در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے، اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ فہو محسن، اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیے اپنے چہرے کو الی اللہ کی جانب، وہو محسن، اور وہ احسان کی روش اختیار کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے، مضبوط کنڈے کو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے، آیت کی کسی کے فوراً بعد، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور اگر جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو۔ الینا مرجعہم، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے، جتلا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور،